نحمد و نصلی علی سیدنا و رسولنا الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا اکون عبدا شکورا صدق اللہ العظیم۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغفور تھے، مقدس تھے، مطہر تھے، مقرب و محبوب تھے، محفوظ تھے، معصوم تھے، آپ جنتی تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا ہی میں بتا دیا گیا تھا کہ بے شمار گناہ گاروں کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے جنت میں ٹھکانہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطا کاروں کی سفارش کریں گے۔ قیامت کے دن لوگ پیاسے ہوں گے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے جام بھر بھر کے پھیلائیں گے۔ لیکن ان تمام بشارتوں کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے انتہا عبادت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب مبارک اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف قلبی اور لسانی عبادت پر اکتفا نہیں فرماتے تھے بلکہ جسمانی عبادت بھی کرتے تھے۔ ہمارے دور کے جیلی درویش اور بناسبتی پیر تو کہتے ہیں کہ جناب ہم دل ہی دل میں عبادت کر لیتے ہیں، گویا یہ بدبخت روٹیاں منہ سے کھاتے ہیں، قورمہ منہ سے کھاتے ہیں، بریانی کا ستیہ ناس منہ سے کرتے ہیں، ٹکے اور کباب کی ایسی تیسی منہ سے کرتے ہیں، حلیم اور بکرے چھترے کو منہ ہی سے واصل شکم کرتے ہیں، دودھ منہ سے پیتے ہیں، شربت منہ سے پیتے ہیں، لیکن عبادت دل ہی دل میں کر لیتے ہیں۔ اے فریبیو، اگر عبادت دل سے ہو سکتی ہے تو کیا کھانا پینا دل سے نہیں ہو سکتا؟ ذرا کھانا پینا دل سے کرو تو صحیح۔ دیکھنا چاندی دنوں میں پیٹ کا سائز کتنا کم ہو جاتا ہے اور یہ پھیلی ہوئی توند کیسے نیچے آ جاتی ہے، اور یہ اچھا بھی ہے، حضرت پیر صاحب سمارٹ ہو جائیں گے۔ یہ انفرادیوں اور جیلی پیروں کا حال ہے، مگر وہ جو پیروں کا پیر تھا، مرشدوں کا مرشد حق تھا، وہ جو نبیوں کا امام تھا، وہ جو خاتم النبیین تھا، اس کی عبادت کا یہ حال تھا کہ اتنی عبادت فرماتے کہ دیکھنے والوں کو ترس آنے لگتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معاف فرما دی ہے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبوت کے آغاز ہی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، کفار کی موجودگی میں عین حرم میں جا کر سب کے سامنے نماز پڑھتے تھے۔ کئی دفعہ نماز کی حالت میں دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے باز نہ آئے۔ حد یہ کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز نہ چھوڑتے، سامنے خونخوار دشمن ہوتا، تیر اور خنجر چل رہے ہوتے، تلواریں اور نیزیں چل رہی ہوتی، لوگوں کے جان کے لالے پڑے ہوتے، ادھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں جھکے ہوتے تھے۔ تمام عمر میں آپ کی کوئی نماز اپنے وقت سے نہیں ہٹی اور نہ دو وقتوں کے علاوہ کبھی کوئی نماز قضا ہوئی۔ ایک تو غزوہ خندق میں کافروں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عصر کی نماز کا موقع نہیں دیا، اور دوسری دفعہ یہ ہوا، ایک غزوہ کے سفر میں رات بھر چل کر صبح تمام لوگ سو گئے اور کسی کی بھی آنکھ نہ کھلی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز قضا کی۔ اس سے بھی بڑھ کر دیکھیے، مرض الموت میں شدت کا بخار تھا، تکلیف بہت زیادہ تھی، لیکن اس حالت میں بھی نماز تو نماز، آپ نے جماعت کا ترک کرنا بھی گوارا نہیں کیا اور دو صحابیوں کے سہارے اس حالت میں مسجد میں تشریف لائے کہ قدم مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ یہ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نماز کا حال تھا۔ روزوں کا حال بھی نماز سے مختلف نہ تھا، آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، کوئی ہفتہ کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہیں جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، جب آپ روزے رکھنے پر آتے تو معلوم ہوتا تھا کہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے۔ آپ مسلمانوں کو زیادہ روزے رکھنے سے منع فرماتے، مگر خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل 2 دن اور 3 دن روزے رکھتے تھے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی 2 دن کا مسلسل روزہ رکھنا چاہا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم مثل یطعمونی ربی ویسقینی، تم میں سے کون میری مانند ہے، مجھ کو تو میرا آقا کھلاتا پلاتا ہے۔ رمضان شریف کے علاوہ آپ کا شعبان بھی پورے کا پورا روزوں میں گزرتا تھا۔ اس کے علاوہ ہر مہینے ایام بیس کے روزے رکھتے تھے، ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، عاشورہ، محرم، شوال کے 6 روزے رکھتے تھے۔ روزوں کے علاوہ زکوٰۃ، خیرات میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لا یعنی نہیں فرمایا ہو۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما رکھا تھا کہ جو مسلمان قرضہ چھوڑ کر مرے گا میں اسے ادا کروں گا، اور جو مسلمان وراثت چھوڑ کر مرے گا اسے اس کے وارث سنبھالیں گے۔ محترم حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ عبادت تین قسم کی ہے: لسانی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت۔ یہ تینوں قسم کی عبادت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں اپنے کمال پر دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔